تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ ہم نے سیکھا ہے وفا کا ہنر تالے سے جو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن چابی نہیں بدلتا۔ مصروف تھے سبھی زندگی کی الجھنوں میں، ذرا سی زمین کیا ہلی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ ضروری نہیں کہ جو انسان آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ ذکر کرنے سے انسان بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ انسان جس کو سب سے ہلکا لیتا ہے وہی انسان آپ کا غم بنتا ہے۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پیار تھا۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہونا وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ من پسند انسان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، یہ جو لوگ ہیں جو آسمان کو تکتے ہیں، اشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں مگر رو نہیں پاتے ہیں، یہ تیری کن کے منتظر لوگ ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پہ ہے۔ بانو کہتی تھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں نمی کسی کو نظر نہیں آتی مگر ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ تو بابا جی نے جواب دیا، توبہ، اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔
اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اس سے محبت کہتے ہیں۔ بانو کہنے لگیں جوں جوں رابطے ٹوٹتے ہیں نا، رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اور اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کرنے کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، مگر انسان اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کے 10 بہت بڑے ڈاکٹرز، قرآن مجید، زیادہ پانی پینا، رات کی مکمل نیند، صاف ہوا، پیدل چلنا، متوازن غذا کھانا، دھوپ کی کرنیں، شہد اور کلونجی، زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جب رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔